ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اس کے ذریعے سے دیکھتے ہیں اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت ہو جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے. یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں. اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ کر پھینکا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کے سوال کے جواب کے حوالے سے کہ اللہ نے تو یہ مثال دی ہے نا ایک اچھی ذات کے درخت سے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی تفسیر اور اس کا فلسفہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں نا. اصل میں کلمہ طیبہ تو یہ تو ہمیں معلوم ہے نا کہ اس کا مطلب ہے پاکیزہ بات. کلمہ کا مطلب بات اور طیبہ پاکیزہ. اور اس سے مراد یہ ہے کہ قول حق، عقیدہ صالحہ جو سراسر حقیقت اور راستی پر مبنی ہو. یہ قول اور عقیدہ قرآن مجید کی روح سے وہی ہو سکتا ہے جس میں توحید کا اقرار ہو، انبیاء کتب آسمانی کا اقرار ہو، فرشتوں کا اقرار ہو، آخرت کا اقرار ہو، اور یہ یقین ہو کہ ہم ایک دن پلٹائے جائیں گے اور اللہ کی طرف ہمیں جا کر حساب دینا ہے. قرآن بھی جو ہے انہی حقیقتوں اور صداقتوں کو اس حیثیت سے پیش کرتا ہے. دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا زمین سے لے کر آسمان تک چونکہ سارا نظام کائنات اسی حقیقت پر مبنی ہے جس کا اقرار مومن کلمہ طیبہ پڑھ کر کرتا ہے نا اور دار اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ قانون فطرت سے بھی نہیں ٹکراتا. اور یہ ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ یہ نظام جو ہے نا زمین و آسمان کا یہ پورا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. اور جب وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ایک پاکیزہ بات اور پاکیزہ ایک فلسفے کی طرف آتا ہے تو جو پورا نظام ہے نا جو کائنات کا جو سارا سرکل جو ہم سائنس میں پڑھتے ہیں یہ اس کا خیر مقدم کرتا ہے، اس کو ویلکم کرتا ہے. دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے نا. اور یہ ایسا بارآور اور نتیجہ خیز کلمہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص یا کوئی قوم اسے بنیاد بناتی ہے اور اپنی پوری زندگی کا نظام یعنی سسٹم پورا سسٹم اس پر تعمیر کرتی ہے تو اس کو ہر آن ہر لمحے اس کے مفید نتائج حاصل ہوتے رہتے ہیں. وہ ایک ایسا پارس ہے جس کی تاثیر اگر کوئی ٹھیک قبول کر لے تو کندن بن جائے گا. اب ہم دیکھیں یہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ کلمہ طیبہ تو گویا ایک پاکیزہ بات ہے، پاکیزہ نظام ہے، اور اگر ہم اس کو اڈیپٹ کر لیں تو ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. اس کے اپوزٹ کلمہ خبیثہ ہے جس کا اطلاق ایک خلاف حقیقت ایک غلط قول پر ہوتا ہے. یعنی غلط کلمہ خبیثہ غلط، خراب بات، ناپاک بات، باطل عقیدہ، باطل نظام، غلط نظام جو کہ کلمہ طیبہ کا اپوزٹ ہے نا جیسے ہم نے بات کی. اگر کوئی شخص یا کوئی قوم اس کو اپنے نظام زندگی کی بنیاد بنائے گا یعنی یہ فاؤنڈیشن ہوگی تو کیا ہوگا کہ وہ طاغوت کے راستے پر ہوگا. وہ طاغوت دہریت، ایتھیزم، الحاد، شرک، بت پرستی اور کوئی بھی ایسا آئیڈیا، ایسا تخیل جو انبیاء کے واسطے سے نہیں آیا، اگر وہ اس کو اڈیپٹ کرے گا
اور اس کو اپنی زمین میں اس کا بیج بونے کی کوشش کرے گا تو اس کو جو ہے نا وہ ناکامی ہوگی. اور کیا ہوگا کہ ایکچولی ہوگا یہ کہ وہ قانون فطرت سے لڑ بھیڑ کر یہ درخت لگانے کی کوشش کرے گا. تو یہ جو درخت ہوگا جو کلمہ خبیثہ کی بنیاد پر قائم ہوگا وہ پھل دے گا کڑوے، کسیلے، زہریلے. اتنی فلاسفیز آئی ہیں، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، سیکولرزم ہے، مارکسزم ہے، لینن ہے، اور مزید اور بھی لوگ اور جو کچھ اور بھی چیزیں چلتی رہیں. وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ پہ اگر ہم ورلڈ ہسٹری پہ نظر ڈالیں تو وہ سب آہستہ آہستہ جا کر ناکام ہو کے بکھر گئیں اور ٹوٹ گئیں. رشیا کی ہمارے سامنے مثال ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے برخلاف کلمہ طیبہ کبھی بھی جڑ سے نہ اکھاڑا گیا. کلمہ طیبہ کو اگر کسی بھی قوم نے، کسی بھی فرد نے اگر اپنایا صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ تو اس کی خوشبو سے اس کا ماحول معطر ہو گیا اور اس کی برکتوں سے نہ صرف اس شخص یا قوم نے فائدہ اٹھایا بلکہ اس کی گرد و پیش کی ساری دنیا جو ہے وہ اس دولت سے مالا مال ہو گئی. اور کلمہ خبیثہ پھر ہم کمپیریزن کر رہے ہیں کہ اگر اس کی بنیاد پر جو زندگی کسی نے قائم کی انفرادی یا اجتماعی تو اس کی سڑاند، اس کی تعفن سے سارا جو ماحول ہے نا وہ خراب ہو گیا. تو اب یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کون سے کلمے کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا تفہیم القرآن کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ بتایا. اب انہی آیات کو مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ سے مراد یعنی کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ. اور اکثر مفسرین نے فرمایا یہ پاکیزہ درخت کھجور کا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی کے ساتھ جمی ہوتی ہیں، تیز ہوائیں اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. جب یہ توحید کا کلمہ انسان کے دل و دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے تو ایمان کی خاطر اسے کیسی تکلیفوں یا مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے اس کے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں آتی. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہر قسم کی اذیتیں دی گئیں لیکن توحید کا جو کلمہ ان کے دل میں گھر کر چکا تھا اس میں ان مصائب اور تکالیف کی ان آندھیوں نے ذرا برابر بھی یعنی زوال نہیں آنے دیا ہے نا. ہم کو پتہ ہے نا کہ ہمیں احادیث میں پتہ چلتا ہے حضرت خباب بن ارت بھی ایک جگہ ان کا ذکر ہے اور حضرت بلال حبشی کا ذکر ہے کہ کس طرح ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا اور پھر بھی وہ احد احد کہتے. اور اس طرح ان کو صحراؤں میں ان کو گاڑ دیا جاتا گڑھوں کے اندر اور اوپر سے آرا چلا دیا جاتا، ان کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا. پھر بھی وہ کہتے کہ ہمیں کلمہ طیبہ اور ہمیں اللہ کا یہ نظام جو ہے نا قبول ہے، ہم شہادت قبول کر لیں گے لیکن ہم اس زندگی کو نہیں چھوڑ سکتے. تو جناب جو کھجور کا درخت ہوتا ہے نا اس کی مثال اس لیے دی گئی کہ اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں، یہ اس کی کیریکٹر ہے اس کا. اور یہ جو زمین کی جو کثافتیں اور ساری جو امپیورٹیز ہوتی ہیں نا وہ اس کے اندر ایبزارب نہیں ہوتی، اسی لیے اس کو مثال یعنی یہ دی گئی ہے جو حدیث کے ذریعے سے پتہ چلتی ہے. مومن کے دل میں کلمہ توحید پیوست ہو جاتا ہے، گڑ جاتا ہے، امپلانٹ ہو جاتا ہے انشاءاللہ. اور اس کے تمام نیک کام در حقیقت اس کلمے کی شاخیں ہوتی ہیں جو آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر اللہ کی وہ خوشنودی حاصل کرتے ہیں اور دنیا پرستی، دنیا کی محبت کی جو کثافتیں ہیں، جو امپیورٹیز ہیں، ان سے جو ہے نا مومن جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے. تو یہ فلسفہ ہے جو ان آیات میں بتایا گیا ہے. اور بڑی بہترین بات جو میں کل یہ پڑھ رہی تھی، جب مطالعہ کر رہی تھی، کہ مفتی تقی عثمانی آگے کہتے ہیں جو آگے آیات ہماری آئی ہے کہ دنیا میں جماؤ یعنی دنیا میں ہمیں اپنی پوزیشن کیسے اسٹرانگ کرنا ہے. دنیا میں جماؤ ہوتا کرنے کا مطلب یہ کہ مومن پر کتنی زبردستی کی جائے کہ وہ توحید کے اس کلمے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو. اور آخرت میں جماؤ پیدا کرنے کا مطلب یہ کہ قبر میں جب اس سے سوال و جواب ہو تو وہ منکر نکیر کے سوال و جواب جو ہے نا وہ دے سکے، یعنی اس کلمے اور عقیدے کا اظہار کر سکے جس کے نتیجے میں اسے آخرت کی ابدی نعمتیں حاصل ہوں گی.
یہ آٹومیٹڈ پروگرامنگ ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ابھی اگر ہم ان سوالوں کے جواب منکر نکیر ہم سے کریں گے نا, تمہارا رب کون ہے, وہ کون شخص تھا جو ایک کتاب لے کر آیا تھا, اور اس طرح کی باتیں نا, اللہ اور رسول کی باتیں ہوں گی اور مزید بنیادی کچھ باتیں ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو یاد کر لیں وہاں بول سکیں گے. یہ سب ہمارے اعمال کے لحاظ سے خود ہی پروگرامڈ ہوگا اور ہم ان سوالوں کے جواب دے سکیں گے. تو اللہ ہمیں ان سوالوں کے جوابوں میں کامیاب کرے اور ہمیں ایک صحیح مومن اور کلمہ طیبہ نصیب کرے. تو عملی نقطہ کے لحاظ سے بس میں اس کو اب یہ بات کروں گی کہ ایک یہ بات ہے کہ ہم کلمہ طیبہ اور اس کا جو اس نظام کا فلسفہ ہے اس کو اپنے کردار کے اندر پیوست کریں, جس میں انسان کی فلاح کا دار و مدار ہے. یعنی اس کے اوپر جب ہم اپلائی کریں گے اپنی زندگی کے اوپر تو فلاح ہوگی. اور فلاح ہمیں معلوم ہے کیا ہے. فلاح کا مطلب, فلاح کی ڈیفینیشن دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی ہے. ٹھیک ہے, یہاں ہو سکتا ہے ہم کامیاب نہ نظر آ رہے ہو, ہمیں لگ رہا ہو کہ ہماری خواہشیں پوری نہیں ہو رہی, ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو رہے, لیکن اگر ہم اس نظام کو فالو کر رہے ہیں اور اس کے دار پہ چل رہے ہیں تو اللہ کی نظر میں نا ہم کامیاب ہوں گے. پھر ہم نے سب اچھی طرح سمجھ لیا کہ کلمہ خبیثہ جو ہے اس کی مکمل ضد ہے, اپوزٹ ہے. تو جو کوئی شخص اس نظام اور کردار پر کھڑا ہوگا وہ خسران میں ہوگا. خسران جو ہے فلاح کا اپوزٹ ہے, یعنی وہ ناکام ہوگا, یہاں پر بھی اور وہاں پر.